غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ تاخیر کا شکار، آج کے بجائے کل صبح معاہدہ ہوگا۔ جمعے سے قبل لڑائی روکی جائے گی اور نہ ہی کسی قیدی کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کا اعلان، حماس پر ابھی تک معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا الزام۔ معاہدے کے تحت حماس 50 اسرائیلی خواتین اور قیدی بچوں کو رہا کرے گی۔ اسرائیلی خواتین اور بچوں سمیت 150 قیدی رہا کرے گا۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کا معاہدے سے زائد زمین پر قبضے کا انکشاف، 16,896 ایکڑ زمین کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس وقت بحریہ ٹاؤن کے پاس 19,931 ایکڑ زمین ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے محفوظ کیے گئے جنگل کی زمین پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں 10 رکنی سروے ٹیم نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ سائفر کیس کا جیل ٹرائل ختم، جوڈیشل کمپلیکس میں پہلی سماعت۔ آفیشل سیکریٹ کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا عدم قرار دیا تھا۔ تحریک انصاف بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن کچھ دیر بعد فیصلہ سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عارضی جنگ بندی معاہدے سے قبل بھی اسرائیلی افواج کے وحشیانہ حملے، جبالیہ کیمپ میں ایک ہی خاندان کے 52 افراد شہید، زخمی عورتوں اور بچوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر بھی میزائل داغ دیے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 15,000 سے زائد ہو گئی۔ القدس بریگیڈ کا 11 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ یونیسیف نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک خطہ قرار دے دیا۔ ہولناک بمباری سے آدھے سے زیادہ بچے ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے۔ 10 لاکھ بچے خوراک کے بحران کا شکار ہیں۔ ڈائریکٹر یونیسیف کیتھرین ریسل کی گفتگو۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم، غزہ میں 6,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا، متاثرہ بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ غزہ میں جنگ بندی کے منتظر ہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عالمی برادری نوٹس لے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ امریکہ میں بھارت کی سکھ علیحدگی پسند رہنما کو قتل کرنے کی سازش ناکام، امریکہ نے بھارت کو وارننگ بھی دے دی۔ برطانوی اخبار کا انکشاف، سکھ رہنما گرپتون سنگھ کے قتل کی سازش کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، بھارتی قیادت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے، ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کی پریس بریفنگ۔ نون لیگ کی انتخابی مہم کا آغاز نواز شریف کے مقدمات پر منحصر، سابق وزیر اعظم کی اپیلوں کا فیصلہ 1 ہفتے میں ہونے کا امکان۔ مقدمات میں کلیئر ہونے کے بعد نون لیگ کے قائد ملک بھر میں پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں کی قیادت کریں گے۔ مسلم لیگ نون سندھ سے اپنی انتخابی مہم شروع کرے گی۔ نواز شریف نے ملک کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، تانے دیے جا رہے ہیں کہ شیر بلی بن گیا۔ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو پر سمجھوتا کر لیا، جس نے ظلم کیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کہو، اس کی ذاتی زندگی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کھا جاؤ، ذاتی زندگی ہے۔ جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ نون لیگ نے ایک ہی دن میں سندھ اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی کئی وکٹیں گرا دیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اختر جدون نون لیگ میں شامل، سابق سینیٹر وقار احمد خان، سابق ارکان اسمبلی مبین عالم اور مسعود عالم اور مرحوم جیالے لال خان کے بیٹے نعیم لال نے بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ مونا صلاحی کے لاہور میں 8 بینک اکاؤنٹس اور 6 پراپرٹیز منجمد، مختلف بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے۔ منی لانڈرنگ کیس میں مونا صلاحی کی منجمد جائیداد اور اکاؤنٹس کی تفصیلات ڈان نیوز کو موصول۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں وزارت داخلہ نے جیل ٹرائل سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ فواد چوہدری کے وکیل کی کیس ختم کرنے کی درخواست، مقدمے کی سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے والے ایس بی سی اے کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈز بلاک کرنے کا حکم، ضلع شرقی اور وسطی کے شناختی کارڈ نمبرز نوٹ کر لیے گئے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں سب سے بڑا ہاتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے، سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کراچی کے علاقے سائٹ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار کر لیے، ملزمان سے 2 9mm اور 2 TT پستول برآمد، ملزمان پر قتل سمیت سنگین مقدمات درج ہیں۔ کراچی میں شہری کو ٹریفک پولیس آفیسر کو رشوت دینے کی کوشش مہنگی پڑ گئی، پولیس اہلکار نے سٹی کورٹ کے قریب غلط سمت سے آنے پر روکا تھا، شہری نے 200 روپے دے کر جان چھڑانا چاہی، سیکشن آفیسر نے ویڈیو بنا لی، 6,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ تربت میں سی ٹی ڈی کا پسنی روڈ پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 ملزمان ہلاک،
मुलजिमान के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। साहिवाल से कलदम तंजीम दाइश से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द पकड़ा गया। कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, मुकाबले के दौरान 3 डाकू जख्मी, साथी लेकर फरार हो गए। मिटियारी पुलिस ने कोटरी से मुगवी नौजवान को बाजियाब करा लिया। डाकुओं ने रहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। गैर कानूनी तारिकीन वतन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 2.5 लाख के करीब गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से चले गए। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियां तशवीशनाक हद तक बढ़ गईं। तालिबान हुकूमत ने खवातीन के घर से निकलने, तालीम हासिल करने और मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दी। 58 खवातीन को सरेआम कोड़े मारे गए। अखराजात में कमी और बिजली की बचत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में शमसी तवानाई का रुझान बढ़ गया। सूबाई हुकूमत ने हजारों स्कूल्स, अस्पतालों और मसाजिद में शमसी तवानाई के प्लांट नस्ब कर दिए। बिजली महंगी होने पर शहरियों में भी सोलर प्लांट्स का इस्तेमाल बढ़ गया। मुनाफाखोरों ने मांग में इजाफा देखकर सोलर पैनल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेशावर में जगह जगह खुले गटर इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन गए। शहरियों को बड़ा हादसा होने का खदशा। रात के वक्त कई बच्चे और गाड़ियां मैन होल में गिर गईं। मेयर पेशावर ने मैन होल्स की मरम्मत ना होना फंड्स की अदम दस्तियाबी करार दे दी। सक्खर की मोअम्मर खातून हिम्मत और जुरात की मिसाल बन गईं। शौहर के इंतकाल के बाद बेटी की शादी और बीमार बेटे की दवाइयों के लिए घर के बाहर पकोड़े और समोसे की दुकान लगा ली। महदूद आमदनी में घर की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गई। हुकूमत से बेटे का इलाज कराने की अपील। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर नायग्रा फॉल्स के करीब रैम्बो ब्रिज पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक। धमाका अमेरिका की साइट पर हुआ। रैम्बो ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दहशतगर्दी के पहलू से तफ्तीश जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,799 की हद अबूर कर गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप रावलपिंडी में जारी। खिलाड़ी दोपहर 2 बजे तक प्रैक्टिस जारी रखेंगे। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर मश्क। इमामुल हक और फहीम अशरफ को शादी की वजह से कैंप से इस्तिस्ना दे दिया गया। वजारत बैनुल सूबाई राबता ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को आला ओहदे पर तकर्रिया करने से रोक दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील देने और जल्द से जल्द चेयरमैन पीसीबी की तैनाती की हिदायत। और भूली हुई हूँ दास्तान, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का ख्याल गलत साबित हुआ। मौत के 40 साल बाद भी मद्दाहों में जिंदा व जावेद हैं।